اچھا، تو آج ہم کسی کیس کی گہرائی میں نہیں جا رہے ہیں، بلکہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک جدید تحقیقاتی ڈاکیومنٹری آخر بنتی کیسے ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ سنیما کے انداز کو استعمال کرتے ہوئے حقائق کو ایک طاقتور اور دلچسپ کہانی میں کیسے بدلا جاتا ہے۔ ذرا اس کال پر غور کریں۔ ایک گمنام تفتیش کار نے کہا تھا کہ سچائی ایک پہیلی کی طرح ہے اور اس کے کچھ ٹکڑے جان بوجھ کر اندھیرے میں رکھے جاتے ہیں۔ یہ بات اس پورے تجزیے کا ماحول طے کرتی ہے کہ سچائی اکثر سامنے نہیں ہوتی، اسے رازوں کے پردوں سے نکالنا پڑتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، شہر پر ایک سایہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ثبوت سامنے لانے سے پہلے ایک تحقیقاتی کہانی کے لیے وہ سنجیدہ اور پراسرار ماحول کیسے بنایا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک اچھی ٹرو کرائم سٹوری کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ حقائق سے نہیں، بلکہ اس کے ٹون یعنی لہجے سے۔ دیکھنے والوں کو کوئی بھی معلومات دینے سے پہلے انہیں ایک خاص احساس دلانا ضروری ہوتا ہے، اور یہ کام سنیما کی کچھ خاص ٹیکنیکوں سے کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب ہوتا کیسے ہے؟ گہرے سینما جیسے رنگ، تناؤ بھری موسیقی، ڈرامائی لائٹنگ اور رات کے وقت شہر کے مناظر، یہ ساری چیزیں مل کر پہلے ہی لمحے سے ایک سسپنس اور سنجیدگی کا ماحول بنا دیتی ہیں۔ اور وہ جو آہستہ آہستہ زوم ہوتا ہے نا، اسے ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی راز کی تہہ تک پہنچ رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، تو ماحول تو بن گیا، اب آتی ہے کہانی کی بنیاد رکھنے کی باری۔ دوسرا حصہ ہے کاغذی ثبوت یعنی پیپر ٹریل۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ دستاویزات صرف معلومات نہیں ہوتی، بلکہ کہانی سنانے کا ایک بہت طاقتور ذریعہ ہوتی ہیں۔ دیکھیں، ایسی کہانیاں نا اکثر ثبوتوں کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں سے بنتی ہیں، اور اس طرح کی ڈاکیومنٹریز میں یہ دستاویزات صرف کاغذ نہیں رہتے، بلکہ کہانی کا ویژول سینٹر بن جاتے ہیں۔ یہی وہ ٹھوس ثبوت ہیں جن کے ارد گرد پوری کہانی گھومتی ہے۔ اب ہر دستاویز کا نا ایک اپنا سنیمیٹک مقصد ہوتا ہے۔ جیسے عدالتی فائلیں، وہ ایک ناقابل تردید سرکاری سچائی کو ظاہر کرتی ہیں۔ جن کاغذات پر سیاہی پھیر دی جاتی ہے وہ رازداری کی علامت بن جاتے ہیں، اور پرانے اخباری تراشے یہ دکھاتے ہیں کہ عوام کو کیا کہانی بتائی گئی تھی جو اصل سچ سے مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، ریڈکشن لفظ آپ نے سنا ہوگا۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کسی ٹیکسٹ کے حصوں کو جان بوجھ کر چھپانا، لیکن کہانی سنانے میں یہ ایک بہت زبردست ٹول بن جاتا ہے۔ یہ دیکھنے والوں کی توجہ اس بات پر کھینچتا ہے کہ آخر چھپایا کیا جا رہا ہے، جس سے تجسس اور شک دونوں پیدا ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب اسکرین پر ٹائپ رائٹر کے انداز میں کوئی ٹیکسٹ آتا ہے یا خبروں کی سرخیوں جیسے گرافکس استعمال ہوتے ہیں تو اس کا ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے۔ یہ الفاظ کو صرف معلومات نہیں رہنے دیتا، بلکہ انہیں ٹھوس ثبوت کا احساس دلاتا ہے، جیسے یہ سب ابھی اسی وقت ہو رہا ہے۔ اب جب کہ ماحول بھی سیٹ ہے اور ثبوت بھی سامنے آ گئے ہیں، اب وقت ہے ان سب کو جوڑنے کا۔ سنیما کی تحقیقات کا اگلا مرحلہ، پیچیدہ تعلقات اور واقعات کے جال کو ایک تصویر کی شکل دینا۔ تو یہ ہے تیسرا حصہ، نقطوں کو جوڑنا۔ تو سوال یہ ہے کہ اتنی ساری بکھری ہوئی معلومات کو ایک فلم میکر یا تفتیش کار آخر ایک کہانی کی شکل دیتا کیسے ہے؟ اتنے سارے نام، تاریخیں اور واقعات، ان سب سے ایک واضح تصویر کیسے بنتی ہے؟ اس کا جواب ملتا ہے انویسٹیگیشن بورڈ کے طریقے سے۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے اہم کرداروں اور جگہوں کی نشاندہی کی جاتی ہے، پھر ان سے جڑا ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے جیسے دستاویزات اور تصویریں۔ اس کے بعد دھاگوں کا استعمال کر کے ان کے درمیان تعلق بنایا جاتا ہے، اور آخر میں یہی تعلقات کا جال خود کہانی بن جاتا ہے۔ اور یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے، اس بورڈ پر لگی تصویروں سے زیادہ اہم وہ دھاگے ہیں جو انہیں آپس میں جوڑتے ہیں۔ اس ویژول ٹیکنیک کی اصل طاقت انفرادی ثبوتوں میں نہیں، بلکہ ان کے درمیان کے تعلق کو دکھانے میں ہے۔ یہیں پر کہانی کی اصل گہرائی نظر آتی ہے۔ چلیں اب ہم آتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، جو شاید سب سے اہم ہے، حصہ 4، وہ جو اندیکھا رہ گیا۔ یہاں ہم کہانی کے اس غیر حل شدہ نوعیت پر بات کریں گے جو اس سنجیدہ ڈاکیومنٹری انداز کا ایک لازمی حصہ ہے۔ جب آپ ایک ایسی کہانی دیکھ رہے ہوں جو رازداری پر مبنی ہو، تو چھپائی گئی معلومات کی تعداد خود ایک بہت بڑی اور پریشان کن حقیقت بن جاتی ہے۔ جب بتایا جاتا ہے کہ کتنے صفحات پر سیاہی پھیری گئی ہے، تو یہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ کتنا کچھ ہے جو ہم اب بھی نہیں جانتے۔ تو آخر میں اس سنیمیٹک سٹائل کو اتنا اثردار کیا چیز بناتی ہے؟ اس کے کچھ اصول ہیں۔
ایک سنجیدہ، غیر سنسنی خیز لہجہ، حقیقت پسندی اور تفصیل پر توجہ، ایک ایسا اختتام جو مانتا ہے کہ سب کچھ واضح نہیں ہے، اور یہ سمجھ کہ اصل طاقت جوابوں میں نہیں بلکہ صحیح سوالات اٹھانے میں ہے۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک آخری سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ جب پوری کہانی بتانا ممکن نہ ہو، جب معلومات ادھوری اور سینسر شدہ ہوں، تو پھر کہانی سنانے والے کا کردار کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کا کام جواب دینا ہے یا صرف صحیح سوالات پوچھنا؟